ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے آگے بتایا کہ ہم ایک عالم کے محفل سے آ رہے ہیں، بہت اچھا خطاب کرتے ہیں اور لوگوں میں مقبولیت بھی رکھتے ہیں، لیکن کچھ شک ہے جو ہم بیان نہیں کر پا رہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، جو دیکھا اور جو سنا وہ بیان کرو۔ ان جاسوسوں نے بتایا آگے کہ وہ عالم کہتے ہیں کہ جہاد بن نفس افضل جہاد ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا اور گھر والوں کا خیال رکھنا یہ بھی جہاد ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس میں کوئی شک؟ انہوں نے کہا، شک اس میں تو نہیں ہے، لیکن وہ عالم یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگوں نے ہمیں کیا دیا، قتل و غارت خون ریزی کے علاوہ کیا دیا ہمیں، یا تو قاتل بنایا یا مقتول بنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گئے اور ان عالم سے ملنے کی ٹھان لی۔ چہرہ بدل کے ان کی محفل میں گئے اور کہا، ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم فلسطین فتح کر لیں۔ ان عالم نے کہا کہ اللہ سے دعا کریں۔ صلاح الدین کھڑے ہو کر غصے سے لال پیلے ہو کر اپنا خنجر نکالا اور اس عالم کی ایک انگلی کاٹ دی۔ وہ عالم جب تکلیف سے لال پیلا ہونے لگا تو اس نے سلطان صلاح الدین نے کہا، سیدھا سیدھا طوطے کی طرح بولتے ہو کہ نہیں، بتاؤ کون ہے؟ وہ عالم طوطے کی طرح بولنے لگا، کہا، میں ایک یہودی ہوں۔ کیونکہ یہودی عربی بولنا بخوبی جانتے تھے اور اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور وہ یہودی داڑھی بھی رکھتے ہیں، اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈالے کہ جہاد کرنا ہے تو اپنے گھر والوں کی خدمت کریں، جہاد کرنا ہے تو نفس اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اسلام میں جہاد کے مراتب میں اس نے مسلمانوں کو جہاد بالقتال سے روکا جو مسلمانوں کی شان ہے۔ اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہی عالم، ایسے علماء ہی ہمارے لیے صلیبیوں سے سخت نقصان دہ ہیں، کیونکہ جس معاشرے میں کوئی ایسا رہنما پیدا ہو جائے جو مسلمانوں کے اسلامی تعلیمات کے کسی ایک اہم رکن کو چھوڑ کر اس کی طرف سے دھیان لوگوں کو ہٹائے تو وہ دشمن سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور وہ جتنا نقصان دشمن سالوں میں پہنچاتا ہے، ایسا بندہ مہینوں اور دنوں میں نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے کام ہوتا تو میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دعا کسی قبول ہونے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھیں کہ جب دیکھا کہ ابو جہل اور عمر بن خطاب لڑنے کے لحاظ سے اور طاقتور ہیں تو دعا میں مانگتے تھے، یا اللہ، یا تو ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر جہاد ہی ضروری نہ ہوتا، جو جنگ بدر میں 313 کے سامنے ہزاروں کا لشکر کھڑا تھا، وہاں بھی دعا کی جاتی۔ اگر جہاد ضروری نہ ہوتا تو احد میں 1000 کے سامنے 3000 کا لشکر تھا، وہاں بھی دعا سے کام کرایا جا سکتا تھا۔ اسلام اسباب کو دیکھتے کے ساتھ حکمت عملی بھی دیکھتا ہے۔ اسباب ہمیشہ اختیار کریں، لیکن اگر آپ اسباب پہ یقین رکھنا اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ ہمارا جو یقین ہے، ہمارا یقین اللہ پر، جنگ بدر اور احد اس کی اہم مثال ہے۔ اس لیے کہ آج ہم مسلمان لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود چند یہودیوں پر ہم غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلحے کے لحاظ سے بھی ہم زیادہ، ہر لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے بھی ہم زیادہ، ایمان کے لحاظ سے ہم کمزور ہو گئے۔ صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارا ایمان اس طرح نہیں رہا، ہمارے اندر بزدلی پائی گئی ہے، اور بزدلی کی سب سے بڑی وجہ آج ہم جہاد بالقتال کو چھوڑ چکے ہیں۔ آج ہمارے یونیورسٹی کالج اور کچھ ایسے لوگوں نے ان چیزوں کو ترجیحات دی ہے کہ جہاد سے خون ریزی، اگر جہاد اتنی بری چیز ہوتی ہے، اسلام پسند نہ کرتا اس کو، تو آج تک جب بھی مسلمان نے کسی غیر کے آگے اگر ہتھیار استعمال کیا تو اس سے اسلام بلند ہوا ہے۔ اگر یاد رکھیں، ظلم کے خلاف ہمیشہ جہاد استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ظلم کے خلاف اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو میرا رب بھی کہتا ہے تم اسباب اپناؤ، آگے کام میں کروں گا۔ السلام علیکم۔